جی آداب عرض ہے. میں عاطف توقیر آپ سے مخاطب ہوں. مجھے بغیر آپ سے وقت طے کیے آنا پڑا اور آپ سے بات کرنا پڑی. میں پہلے یہ ویڈیو اپنے پیجز پہ شیئر کر دیتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سے تفصیلی بات کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کیوں ضروری تھا آپ سے اس وقت بات کرنا. اور آپ بھی جتنے لوگ ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جگہ تک پہنچا دیجیے. بہت سارے دوست ہیں جو اس وقت اس پروگرام میں شامل ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ کچھ چیزیں زیادہ اہم ہو گئی تھیں, اس پر بات کرنے کی ضرورت تھی, اس لیے مجھے آنا پڑا. اور میں اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں کہ آپ سے اس طرح سے ذرا اچانک ہی ملاقات کرنا پڑ رہی ہے. میں 2-3 چیزیں اس میں عرض کرنا چاہوں گا جو ضرورت ہے جن پر بات کرنے کی. اور میں بدقسمتی سے پچھلے ایک دن میں جس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے مجھے کسی حد تک افسوس بھی ہے, اور یہ معاملہ بھی کہ ہم ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جا رہے ہیں. ذیشان بھائی بہت بہت شکریہ, آپ ہیں شامل. ہمارے بہت سے دوست ہیں ذیشان, اور وہ اس وقت دیکھ رہے ہیں مجھے. بہت بہت شکریہ ذیشان. پہلی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشتون تحفظ موومنٹ کے کچھ رہنماؤں کو لاہور میں ان کے ہوٹل سے, ان کے کمرے سے انسداد دہشت گردی کی پولیس نے حراست میں لیا. گو کہ بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا, لیکن اس بیچ میں ایک پیغام سب کو دینے کی کوشش کی گئی, اور وہ پیغام یہ ہے کہ اس ریاست میں کسی کو کوئی حق نہیں دیا جائے گا کہ وہ پرامن طریقے سے دستوری انداز سے اپنے حقوق یا اپنی آزادی یا اپنے مطالبات لے کر وہ پاکستان کی ریاست سے کوئی مطالبہ کرے, جائز مطالبہ. یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ بے شمار ایسے عناصر جو ناجائز, غیر دستوری اور غیر قانونی مطالبات لے کر پاکستان کی سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں, لیکن انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا رہا ہے. پاکستان میں دفاع پاکستان کے نام سے اور دفاع اسلام کے نام سے ہونے والی وہ تمام ریلیاں, وہ تمام اجتماع جن میں بے شمار ایسی چیزیں رہی ہیں جو پاکستان کے تشخص کو, اس قوم کے تشخص کو مسخ کرنے والی رہی ہیں یا اس سے متعلق رہی ہیں, لیکن انہیں ریاست فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے. لیکن بے شرمی اور بے حیائی کی بات یہ ہے کہ اس ریاست کی طرف سے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ پرامن طریقے سے دستوری اور جائز حقوق یا شہری آزادیوں کے لیے کوئی بھی آواز اسے طاقت کے زور پر دبایا جائے گا. یہاں پر ایک اور اہم بات مسلم لیگ نون کی بھی ہے. میں ایک دو چیزیں اس حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہوں گا. پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں, وہ چاہے مسلم لیگ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو, ایم کیو ایم ہو یا دیگر ہوں, ان کے اوپر تنقید وہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے. اور لیکن جب غیر دستوری کوئی معاملہ ہو تو تمام سیاسی جماعتوں کے حق میں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے. یعنی پاکستان کا کوئی بھی شہری یہ کبھی نہیں کہتا کہ کسی بھی رہنما کو, کسی بھی سیاسی رہنما کو کرپشن کی اجازت ہونا چاہیے یا غیر دستوری کاموں کی اجازت ہونا چاہیے. جب بھی ایسا ہوتا ہے معاملہ, ان پر شدید تنقید کی جاتی ہے. اور پاکستان میں تو ٹیلی ویژن چینلز وہ آپ کے سامنے ہیں, ان میں ہر روز شام کو 7 بجے سے رات 11 بجے تک محفل سجائی جاتی ہے, جن میں صرف ایک ہی کام ہوتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو گالیاں دی جائیں. چونکہ یہ دستوری انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز, اس لیے ان کے ساتھ بہرحال عوام کا ایک رابطہ یا ربط موجود ہوتا ہے. ان کے اپنے کارکنان ہوتے ہیں, ان کے اپنے دفاتر ہوتے ہیں, نیچے عوام تک ان کی روٹس ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز, یہ بے شرمی کی بات بھی ہے اور یہ بدقسمتی کی بات بھی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز وہ مکمل طور پر ناکام ہیں عوام کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے میں. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ کل, بلکہ شرم کی بات ہے یہ پنجاب کے لیے بھی, میں پنجابی ہوں اور مجھے بھی اس بات پر شرم ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون, جس نے پچھلے کئی مہینوں سے یہ رونا مچایا ہوا ہے کہ
ووٹ کو عزت دو اور پاکستان میں دستور کی بالادستی ہو اور قانون کی بالادستی ہو اور غیر جمہوری قوتیں شب خون نہ ماریں اور جمہوریت کو ڈیریل نہ کیا جائے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پنجاب کے دل لاہور میں پرامن طریقے سے پشتون، ہمارے اپنے ملک کے لوگ، ہمارے اپنے ملک کے شہری، جن کے پاس اس ملک کی شہریت ہے، جن کے پاس اس ملک کی تاریخ کا ایک حصہ ہے، جن لوگوں نے پاکستان کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہیں، بلکہ ہماری پالیسیوں کی وجہ سے جتنا خون ان پشتونوں کا بہا ہے وہ کسی بھی دوسری قوم کا نہیں بہا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر یہ اپنے پرامن جمہوری اور دستوری حقوق کے لیے جمع ہو رہے ہیں، لیکن ان کے راستے میں کیا کیا جا رہا ہے؟ جو لوگ وہاں آنے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں مسائل کا سامنا ہے. جس میدان میں ان کو احتجاج کرنا تھا وہ اس میدان کو اس وقت ایک تالاب بنا دیا گیا ہے. آنے والے راستوں میں مصیبتیں ہیں. ان لوگوں کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور انہیں تھریٹن کیا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، خوف زدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے ہاتھ ملا لیں اور عوام کی بات کرنے کی بجائے، عوام کے حقوق کی بات کرنے کی بجائے اپنے مفادات کا خیال کر لیں، بک جائیں اور اس اشرافیہ کا حصہ بن جائیں یا اس اشرافیہ کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں جن کا عوام کے ساتھ، عوام کی زندگیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 70 سال سے ایک خاص ٹولہ ہے جس نے پورے کے پورے پاکستان کو ایک غدار کہہ کر اور ایجنٹ کہہ کر اور ایک یرغمال بنایا ہوا ہے. جو شخص بھی اس دوران اس نے بات کرنے کی کوشش کی ہے اس کے ساتھ یہی کچھ رویے اختیار کیے گئے ہیں. بلوچوں کے ساتھ ہم نے جو کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. بنگالیوں کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم بحثیت قوم وہ بدقسمت اور بے شرم لوگ ہیں کہ جب بھی اس ملک میں کوئی بھی شخص دستور اور قانون کی بالادستی اور دستور اور قانون کے مطابق اپنے شہری حقوق مانگنے کے لیے نکلتا ہے اس کے راستے میں مشکلات پیدا کر دی جاتی ہیں. اور جو بھی شخص دستور اور حقوق کو ایک طرف رکھ کے، پرامن احتجاج کو ایک طرف رکھ کے ایک نادرست رویہ اختیار کرتا ہے، پاکستان اور اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس ملک میں دستور کا مذاق اڑاتا ہے، قانون کا مذاق اڑاتا ہے، جمہوریت کا مذاق اڑاتا ہے، ایسے افراد کے لیے اس ریاست میں بے شمار جگہ رکھی گئی ہے. اس کی مثال میں نے پہلے بھی دی تھی لیکن پھر آپ کی نظر کر دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پشتون اسلام آباد میں کئی دن تک دھرنا دیے بیٹھے رہے تھے. نہ وہاں پر کوئی گملہ ٹوٹا، نہ وہاں کسی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، نہ وہاں کسی نجی چیز کو نقصان پہنچایا گیا، نہ کسی بینک پر حملہ کیا گیا، نہ کوئی پتھر مارا گیا، نہ کوئی گولی چلی. یہ 10 دن تک وہاں بیٹھے رہے اور ریاست کا ان کے ساتھ رویہ یہ تھا کہ ان کی میڈیا کوریج پر بھی پابندی تھی. کسی ایک ٹی وی چینل نے کوئی جا کے باقاعدہ ان پر رپورٹ نہیں بنائی، ان سے پوچھا نہیں کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کے بدلے میں حکومتی عہدیداروں اور فوجی اشرافیہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مطالبات تسلیم کرنے کا ایک جھانسا دے کر وہاں سے منتشر تو کروا دیا، لیکن ان مطالبات جن کو انہوں نے اپنے طور پر یہ کہا تھا کہ وہ قبول کر لیے گئے، ان میں سے کسی کو ان مطالبات کو پڑھا تک نہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اب یہ تحریک کھڑی ہوتی جا رہی ہے. اور اس بات پر غور کرنے کی بجائے کہ ان کے مطالبات کو جمہوری اور سیاسی طریقے سے ایڈریس کیا جائے، وہی 70 سال پرانی ایک گھسی پٹی روایت اور کاروائی ان کے خلاف بھی شروع ہو گئی ہے. اور وہ یہ کہ جو بھی آدمی ان میں سے کھڑا ہو اسے یا تو خریدنے کی کوشش کی جائے، یا دھمکایا جائے، یا خوف زدہ کیا جائے، یا خاندانوں کی زندگیوں کی بات کی جائے ان کے ساتھ انہیں ڈرانے کے لیے، اور کسی طرح سے ان کو خرید لیا جائے تاکہ عوام کی بات نہ ہو، دستور اور جمہوریت کی بات نہ ہو، قانون اور حقوق کی بات نہ ہو، بلکہ ان کے ذاتی مفادات ان کو سامنے لا کر یا ان کے ساتھ بات کر کے کوشش یہ کی جائے کہ ان کو کسی طرح سے اپنے جھانسے میں لا کے اس پوری پٹری سے اتار دیا جائے اور اسی پٹری پر ڈال دیا جائے جس پر پورا ملک چل رہا ہے، جس میں ہمارے بچوں کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری فیکٹریاں بند پڑی ہیں، کارخانے بند پڑے ہیں، روزگار کی منڈی ہماری برباد ہوئی ہوئی ہے. ہم کبھی امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی چین کی طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی کسی دوسرے ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی روٹی دے دے. ہمارے ملک میں سائنس اور ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ترقی کا کام نہیں ہو رہا، کوئی بجٹ نہیں ہے. پورے کا پورا ملک ایک قلعے میں بنا دیا گیا ہے، ایک نیشنل سیکیورٹی اور دنیا کا فلاں ملک ہم پر حملہ کر دے گا اور فلاں حملہ کر دے گا. جی ہم نیند نہیں آتی تو ایٹم بم چاہیے، اب ایٹم بم آ گیا، اب ایٹم بم کو چرا لے گا تو پھر نیند نہیں آتی. ہم یہ مسلسل یہی دیکھ رہے ہیں. اور اب یہ جو کل سے ڈیولپمنٹ ہوئی، مجھے انتہائی اس پر تشویش بھی ہے، اور اس کی میں خیر مذمت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، مجھے تشویش بھی ہے اور مجھے اس بات پر
غم اور غصہ بھی ہے کہ یہ کر کے رہے ہیں. اور مسلم لیگ نون جس کا ابھی مطالبہ رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو. میں سمجھا تھا کہ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دینے سے مراد اس قوم کو عزت دینے کی بات کر رہی ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کے مراد بھی ان کا ووٹ کو عزت دینا ہے. وہ ان کا بھی اس قوم سے کوئی لینا دینا شاید نہیں ہے. ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ پنجاب کی پولیس آ کے جن کے پاس نہ کوئی ہتھیار ہے، نہ کوئی بندوق ہے، نہ گولا ہے، انہیں آ کے وہ اٹھائے اور دھمکائے اور انہیں یہ کوشش کرے کہ کسی طرح سے انہیں خوف زدہ کر کے اس راستے سے ہٹایا جائے. یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے؟ یہ بدقسمتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ بتا دیجئے. 70 سال سے یہی جرنیل اور یہی سیاسی پارٹیاں ان جرنیلوں کی بنائی ہوئی یہ آ کے پاکستان میں عوام کے حقوق کو برباد کرتی رہی ہیں. جب بھی اس ملک میں کسی شخص نے دستوری اور قانونی حقوق کی بات کی ہے اس کے ساتھ آپ نے آ کے یہی کیا ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاملہ کیا ہے. بنگال میں زبان کی تحریک چلی تھی، اس کو سیاسی طور پر ایڈریس کرنے کی بجائے ان پر طاقت کا استعمال کیا گیا. وہ نفرت بڑھتی 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 وہاں چلی گئی کہ پاکستان ٹوٹ گیا. بلوچستان کے لوگوں نے جو تحریک شروع کی اپنے حقوق کے لیے، اس وقت کوئی علیحدگی پسندی کی بات نہیں ہو رہی تھی، اس وقت کوئی پاکستان دشمنی کی بات نہیں ہو رہی تھی، پاکستان مخالف نعرے بھی نہیں لگ رہے تھے. اکبر بگٹی بھی پاکستان کے اس صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے اور گورنر بھی رہے، وہ پاکستان کے دستور کو بھی مانتے تھے. اس کا مطلب ہے لیکن آپ ایک خاص حد تک آپ انسانوں کو دباتے ہیں، اور اس کے بعد جب آپ دباتے چلے جائیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ نفرت وہاں لے جائے گی آپ کو کہ لوگ پاکستان اور ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیں گے. پشتونوں نے جب تحریک چلائی تھی کوئی نعرہ پاکستان کے خلاف نہیں لگ رہا تھا، کوئی نعرہ پاکستان کے اداروں کے خلاف نہیں لگ رہا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلسل ان کے ساتھ ایک رویہ رکھ کے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو وہاں تک لے کے جائیں کہ یہ پاکستان کو بھی گالی دینا شروع کر دیں، ریاستی اداروں کو بھی گالی دینا شروع کر دیں، اور پھر کوشش ان کی یہ بھی ہوگی کہ تشدد کے واقعات پیش آنا شروع ہو جائیں تاکہ ان کو ایک اور بہانہ مل جائے اور انسانوں کا خون اور یہاں پر بہے. یہ بدقسمتی نہیں تو کیا ہے؟ آپ پشتونوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جائز حقوق نہیں مل سکتے، اس لیے وہ پرامن طریقے کو چھوڑ کے وہ غیر پرامن طریقے یا تشدد کے طریقے کو آزمائیں، تب ان کی بات سنی جائے گی. یہ آپ پورے پیغام دے رہے ہیں ان کو. لاہور میں وہ لوگ جمع ہوئے ہیں، وہ ایک جلسہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو جلسہ کرنے دیں. وہ لوگ جو پرامن طریقے سے آ کے اپنے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں ان کی بات سنیں. جو نہیں سننا چاہتا وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسروں کی زبانیں روکیں. ریاست ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ آپ ہماری زبانیں روکیں گے، ریاست ہم نے اس لیے نہیں بنائی کہ آپ ہمارے شہری حقوق سلب کریں گے، ریاست ہم نے اس لیے نہیں بنائی، ہم نے آزادی اس لیے نہیں دی تھی کہ آپ اس ملک کے مالک بن جائیں گے. جنہوں نے وردیاں پہنی ہوئی ہیں وہ مالک ہیں اس ملک کے، اور جو وردیوں نے جن سیاسی رہنماؤں کو پیدا کیا وہ مالک بن گئے ہیں اس ملک کے. اور اس ملک میں جو قوم بستی ہے 20 کروڑ، اس کا شاید کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ملک کے ساتھ. یہ رویہ جب تک نہیں بدلیں گے یہ ملک قائم نہیں رہ سکتا. ریاست صرف تب قائم رہتی ہے جب اس ملک میں، جب اس ریاست کے بسنے والے لوگ اس ریاست سے مفادات جڑے ہوں ان کے اور وہ بلا مشروط محبت کرتے ہوں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ میرے سر پر بندوق رکھیں اور آپ مجھ سے کہیں کہ اب آپ مجھ سے محبت کریں، اور اگر میں اس بیچ میں آپ کے سامنے غصے سے یا کسی جذباتی رنگ سے میں آپ کی بندوق ہٹانے کی کوشش کروں اپنی کنپٹی سے، تو آپ مجھے کہیں کہ آپ غدار ہیں یا آپ ایجنٹ ہیں. یہ کون سا رویہ، اور یہ انسانوں کے معاشرے میں یہ رویہ کیسے چل سکتا ہے اور کتنی دیر چل سکتا ہے؟ آپ کوشش یہی کر رہے ہیں اس وقت. مسلم لیگ نون اور پاکستان کی عسکری اشرافیہ، اس کی کوشش یہ ہے کہ اس پورے معاملے کو پوری بے شرمی کے ساتھ پرامن طریقے کے بجائے اس کو تشدد کی طرف دھکیلا جائے. لیکن میری پشتونوں سے یہ گزارش بھی ہے اور درخواست بھی، آپ کی طاقت صرف اس بات میں ہے کہ آپ اس ملک کے دستور کے تحت پرامن طریقے سے آپ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں. آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. آپ کی طاقت یہ ہے کہ آپ نے جذباتی نہیں ہونا، کیونکہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اشرافیہ کے پیر اکھڑ رہے ہیں. یہ اوچھے ہتھ کنڈے کہ کبھی انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں، کبھی جلسے میں پانی چھوڑ رہے ہیں جلسے کے مقام پر، کبھی لوگوں کو آنے جانے والوں کو وہاں پر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی رہنماؤں کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ وہ رویے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریاست کتنی کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے، اس ریاست کے بیانیے کتنے کمزور ہیں. یہاں پر یہ بیانیہ جو پورا کھڑا ہے یہ نیشنل سیکیورٹی کا، یہ صرف کوئی ایک چھوٹی سی تحریک کھڑی ہوتی ہے تو اس سے پورا گھبرا جاتا ہے. اور یہ گھبرا اس لیے جاتا ہے کیونکہ یہ جھوٹا نیریٹو ہے. پاکستان کو خطرہ بیرونی قوتوں سے نہیں، پاکستان کو خطرہ ہمارے اندرونی ان لوگوں کی وجہ سے ہے جو اس ملک کے لوگوں کے حقوق نچوڑ رہے ہیں، جو اس ملک کی وسائل نچوڑ رہے ہیں، جو انہوں نے تمام کے تمام وسائل پر قبضہ کیا ہوا ہے اور جو حقوق مانگتے ہیں ان کے ساتھ یہ اس رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ لوگ ہیں وہ. اور اس لیے
ان کے خلاف پرامن اور دستوری تحریک آپ جاری رکھیں. اور جہاں تک تعلق ہے پنجاب کے لوگوں کا، تو پنجاب کے لوگوں کو ایک بات سمجھ لینا چاہیے. جب بنگال میں ہماری فوج ہمارے لوگوں کے خلاف استعمال کی جا رہی تھی، جب وہاں پر حقوق مانگنے والوں پر عسکری آپریشن کیا جا رہا تھا، جب وہاں پر ہمارے ہی لوگ ہمارے ہی ہاتھوں سے ہماری بندوق سے مر رہے تھے، اس وقت پنجاب بالکل خاموش تھا. اس وقت پنجاب میں تحریک چلتی، بنگال ہم سے الگ نہیں ہو سکتا تھا. پھر وہی فوج بنگال کے بعد وہ قید ہو گئی، اور جب قید سے واپس آئے ہم ہی لوگ کھڑے تھے اور ہم ہی نے ان کا خیر مقدم بھی کیا، اور وہ بھول گئے اپنی شرمناک ہماری اپنی شکست. دشمن کے آگے ہتھیار ڈالنے کا سارا معاملہ ہم بھول گئے، اور ہم نے اپنے فوجیوں پر اس کے باوجود عزت اور تکریم سے ہم نے ان کو خوش آمدید کہا اس ملک کے اندر. لیکن یہ ایک عجیب معاملہ تھا کہ وہاں سے فوج نکال کے اور بولان میں چڑھا دی گئی. وہاں پر لوگ حقوق مانگ رہے تھے، حقوق نہیں دینے ہیں، بندوق سے ان کو مارنا ہے. حقوق نہیں دینے ہیں، ہم نے ان کی سوچ اور ان کے اعصاب توڑنا ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر وہ جو بلوچ تھے وہ آخر کار وہاں اس جگہ تک پہنچ گئے کہ اب بلوچستان میں آپ جائیں تو آپ کو ہر طرف آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ وہ پاکستان یا ریاست سے کتنی محبت ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد پشتون، یہ پشتون وہ تھے جو کشمیر کے لیے جب آپ کی فوج نے ہاتھ اٹھا دیے تھے تو یہ جا کے ان کو آپ نے کشمیریوں کے لیے استعمال کیا، کشمیر کے علاقے کے لیے، جو کشمیر اب آپ جس کو آزاد کشمیر کے نام سے جانتے ہیں. اس کے بعد یہی قبائلی تھے جب 80 میں آپ نے ڈالر لینے تھے تو انہی قبائلیوں کو، انہی پشتونوں کو آپ نے استعمال کیا. بلکہ ان کو کیا استعمال کیا، پورے ملک کو آپ نے جہادی بنایا، وہاں مدرسے بنائے، ہمارا پرامن ماحول آپ نے خراب کیا. اس کے بعد یہی پشتون تھے جن کو آپ نے ڈرون میں مروایا. یہی پشتون تھے ان کی بڑی تعداد وہ آپ نے پکڑ کے ڈالر لے کے گوانتانامو میں بھیجی اور بگرام میں بھیجی اور دوسرے علاقوں میں بھیج کے آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ ان پشتونوں کے نروز توڑ دیے جائیں، ان پشتونوں کی محبت ان سے چھینی جائے پاکستان کے لیے، ان پشتونوں کی تاریخ ان سے چھینی جائے، ان پشتونوں کو ان کی اپنی ثقافت سے دور کیا جائے. پشتونوں کی ثقافت اب پاکستان میں یہ سمجھی جاتی ہے جیسے کوئی بندوق بردار، کوئی ہر وقت لڑنے بھڑنے والی قوم ہے. پشتون صدیوں سے ان کی تاریخ ہے، صدیوں سے یہ پرامن لوگ ہیں. یہ اپنی قبائلی روایات ہوں یا پشتون روایات ہوں، یہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ اپنے تہذیب اور تمدن کے لوگ ہیں. انہی پشتونوں میں خوشحال خان خٹک بھی ہیں اور رحمان بابا بھی ہیں. انہی پشتونوں میں پرامن تحریک چلانے والے باچا خان بھی ہیں. کون سی بندوق چلی تھی اس علاقے میں؟ اس علاقے سے کون سے علاقے میں ماڈرن ہسٹری میں بتائیے کہ حملہ ہوا ہے یا دہشت گردی ہوئی تھی؟ آپ نے وہ علاقے جہاں پر تعلیم نہیں تھی آپ نے ان کو استعمال کیا. آپ نے وہاں مدرسے کھول کے ملا عمر اور جیسے لوگوں کو آپ نے جگہ دی. آپ نے ڈالر پکڑے اور ان کو آپ نے افغانستان میں استعمال کیا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے نام سے. اور پھر آپ نے جب امریکہ سے پیسے پکڑ کے یو ٹرن لیا تو آپ نے پھر ان کو مروایا. اور پاکستان میں امیج یہ دیا کہ سارے کے سارے پشتون بم دھماکے میں کر رہے ہیں. مجھے بہت شرم آئی. میں ابھی جن پشتون تحریک کے لوگوں کو جو چھوڑا اور ان میں سے ایک رہنما بتا رہی تھیں کہ ان کو کہہ رہے تھے کہ پشتونوں نے دھماکے کیے، اور انٹروگیشن کے اندر، تفتیش کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ پشتونوں کے دھماکوں سے میرا فلاں مر گیا، اور پشتونوں کے دھماکوں سے نہیں مرا، وہ آپ کے بنائے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں سے مرا ہے. وہ پشتون بھی ہیں، وہ جنوبی پنجاب کے لوگ بھی ہیں، وہ سندھ کے اندر بھی ہیں، وہ مہاجروں کے اندر بھی ہیں، وہ بلوچوں کے اندر بھی ہیں، جن کو آپ نے خرید لیا، جن کا ضمیر آپ نے خرید لیا، جو ان پڑھ لوگ تھے اور جن کو آپ نے استعمال کیا اور آپ نے ڈالر بنائے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے لوگ مر رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاتھوں سے ہماری فوج کے لوگ بھی مر رہے ہیں. اور یہ بدقسمتی اور بے شرمی ہے کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ اس ملک کو امن اور سکون کے ساتھ رہنے دو، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ خدا کا واسطہ اس ملک کو اب ان جنگوں سے نکالو، ہمیں تعلیم اور صحت کے لیے اور ہمارے بنیادی حقوق کے لیے کام کرنا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں خدا کا واسطہ اب اس ملک کی جان چھوڑ لو، جتنا لوٹ لیا اتنا لوٹ لیا، اب مزید اس ملک کے اندر اتنی گنجائش نہیں ہے کہ لوٹا جا سکے، یہ ختم ہو جائے گا ملک. لیکن ان کو یہ سمجھ آنے کی بجائے کہ یہ ملک جس طرف لے کے جا رہے ہیں یہ ایک ایسی گہری کھائی ہے کہ اس کے اندر سے یہ ملک کبھی باہر نہیں آ سکے گا. کل وزیر ریلوے یہ فرما رہے تھے کہ اب اس ملک کی ریلوے کو کھڑے کرنے کے لیے 25 سے 30 ارب ڈالرز چاہیے، یعنی 25 سے 30 خربوں میں پیسے، روپوں میں ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اس لیے اب ہمارے اگلے 10 15 20 سال تک اس قابل نہیں ہے کہ ریلوے کھڑی کر سکیں. یہ وہ ریلوے تھی یا یہ وہ ٹریکس ہیں جو گورے نے ادھر ڈلوائے تھے نو آبادیات کے دور میں ہمارے ریسورسز چوسنے کے لیے. 70 سال سے ہم اپنا ٹریک نہیں ڈلوا سکے، 70 سال سے اس ملک میں کوئی بنیادی تعلیمی ڈھانچہ نہیں بن سکا، 70 سال سے اس ملک میں بنیادی ہیلتھ کا سسٹم نہیں بن سکا. یہ ہیلتھ کا سسٹم بھی گورے کا بنایا ہوا ہے. اس ملک میں جو ایکٹس ہیں، قانون ہیں، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قوانین بھی ان میں شامل ہیں. یہ 70 سال سے آزادی لینے کے بعد یہ کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلے دن سے اس ملک میں آزادی لینے کے بعد پہلے دن سے یہ نہیں سوچا گیا کہ اس ملک میں ایک قوم بستی ہے، اس قوم کو پڑھانا ہے، اس قوم کو تعلیم دینا ہے، اس قوم کو
دماغ بنانا ہے, اس قوم کو سوچیں اور تجسس دینا ہے, اس قوم کو تحقیق اور جستجو دینی ہے. یہ نہیں سوچا گیا. یہ سوچا گیا کہ اس ملک کو جو ہم نے حاصل کر لیا ہے, جس کے اوپر ایک بڑی ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے, بحث بھی ہو سکتی ہے کہ کیا ہم نے سوچا تھا اور کیا ہو گیا, اور جناح کا ویژن کیا تھا اور بعد کا ویژن ہم کہاں پہنچا دیا, اور جناح کے ویژن میں سے بھی چیزیں کاٹ کے نیا ویژن بنا دیا ہے. اب جناح بھی آ کے اپنا ویژن دیکھیں تو خود پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کون سا ملک تھا جو ہم نے بنا دیا ہے. بات یہ ہے کہ 70 سال سے آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ جی ہمیں خطرہ ہے, ہمیں خطرہ ہے. یہ خود ساختہ خوف پوری قوم کے اندر ڈلوایا ہوا ہے کہ جیسے 20 کروڑ عوام کا یہ ملک ایک منٹ میں کوئی آ کے کھا جائے گا. حالانکہ اس ملک کو جب بھی نقصان پہنچا ہے وہ بیرونی قوت سے نہیں پہنچا, وہ اس ملک کے اندرونی خلفشار سے پہنچا ہے, ہماری اندرونی دراڑوں سے پہنچا. اور یہ سمجھ لیں, انسانی تاریخ میں کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک اس معاشرے کے لوگ زندہ ہوتے ہیں, اس معاشرے کے لوگ اپنی زمین سے محبت کرتے ہیں, اس معاشرے. اور دوسری بات, ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے ہماری قوم 70 سال پرانی ہے. نہیں, میں پنجابی ہوں, میری نسل 5000 7000 سال پرانی ہے. یہ پشتون ہے, ان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے. جو سندھی ہیں ان کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے. جو مہاجر ہیں یہ ہندوستان کے مختلف علاقوں سے پاکستان آئے ہیں, لیکن ان کے پاس ایک صدیوں ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے. جو بلوچ ہیں یہ کل نہیں پیدا ہوئے, یہ صدیوں پرانے لوگ ہیں, یہ صدیوں پرانی ان کی ثقافت اور تہذیب ہے. گلگت بلتستان اور کشمیر کے لوگ جمعہ 8 دن پرانے نہیں ہیں. اس لیے یہ تاریخ جو آپ پڑھا رہے ہیں 70 سال پرانی کہ محمد بن قاسم آ گیا تو تب ہم پیدا ہو گئے ہیں اور یا پاکستان بن گیا تو تب, یہ سب بکواس ہے. ہم پنجابی ہیں, میں پنجابی ہوں اور میں پنجابی رہوں گا, لیکن اس کے باوجود جو وہاں پر پشتون ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کی تہذیب اور اس کی جو ثقافت ہے وہ کتنی پرانی ہے اور کتنی جاندیدہ ہے اور کتنی اس میں محبت اور خلوص اور انسانیت ہے. اور بلوچوں کا بھی مجھے معلوم ہے اور سندھیوں کا بھی مجھے معلوم ہے. اور اس لیے اگر یہ ملک قائم رکھنا ہے, اس کی فیڈریشن قائم رکھنی ہے, تو سمجھ لیں کہ پنجابی یا سندھی یا بلوچ یا مہاجر یا پشتون یا گلگت بلتستان یا کوئی بھی علاقہ جو پاکستان کے اندر ہے یا آ سکتا ہے, اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں تاریخ نہ تبدیل کریں. آپ پشتونوں کو آپ 70 سال پرانا نہ بنائیں. ان کی ایک تاریخ ہے, ان کی ایک تہذیب ہے, ان کی روایات ہیں. یہ روایات پاکستان کے ساتھ جڑنے یا نہ جڑنے سے مشروط نہیں ہے. یہ پاکستان کا حصہ نہیں تھا تو تب بھی یہ پشتون موجود تھے, اور پاکستان کا حصہ ہے تو تب بھی یہ پشتون موجود ہیں. یہ آپ یہ نہ سمجھائیں ان کو کہ آپ پاکستان بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں. میں پاکستان بننے کے بعد ضرور پیدا ہوں, لیکن میری تہذیب پاکستان بننے سے پہلے بہت پہلے موجود تھی. ہم نے راجہ پورس تک کی جنگیں دیکھی ہیں, سکندر اعظم کو بھی ہم نے بھگتا ہے. تو یہ آپ یہ تاریخ کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ بند کریں. اور دوسری بات ہے کہ جو یہاں پر حقوق مانگتے ہیں پاکستان کے وفاق کے ساتھ الحاق صوبوں کا, وہ اس بنیاد پر نہیں ہوا تھا کہ آپ ہمارے ریسورسز نچوڑیں گے. وفاق میں بیٹھا ہوا 1% اسٹیبلشمنٹ یہ ہمارے تمام کے تمام ریسورسز نچوڑے گی اور ہم پاکستان کرتے ہوئے ہم خاموش ہو جایا کریں گے. نہیں, سندھ نے پاکستان کے ساتھ الحاق اس لیے نہیں کیا تھا. ہم نے یہ سوچا تھا تحریک پاکستان کے اندر بھی, اور قرارداد پاکستان جس کو ہم کہتے ہیں جو قرارداد لاہور ہے, اس میں یہ سوچا گیا تھا کہ چند ایک وزارتیں وفاق کے پاس ہوں گی اور باقی تمام کے تمام صوبے خود مختار ہوں گے. انسانوں کو عزت دی جائے گی, انسانوں کی تکریم کی جائے گی, ان کی ثقافت کو بچایا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہماری ثقافت بھی چھینیں, آپ ہماری تاریخ بھی چھینیں, آپ ہمارے حقوق بھی چھینیں, آپ دستوری حقوق بھی چھینیں, آپ ہماری پرامن جدوجہد کو بھی برباد کریں, اور اس کے بعد آپ ہم سے یہ تقاضا کریں کہ آپ ہمارے سروں پہ بندوق رکھ کے اور آپ کہیں گے کہ اب آپ زمین سے محبت کریں. زمین سے محبت آپ کے بندوق رکھنے سے نہیں, بلکہ ہماری صدیوں کی تہذیب اور تاریخ کی وجہ سے ہے. اس لیے آپ ہمیں محبت نہ سکھائیں اور آپ ہمیں غداری کے یا ایجنٹ ہونے کے یہ تانے بھی نہ دیں, اور نہ ہمیں یہ بتانے کی کوشش کریں کہ آپ ہمیں سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں. ہمیں آپ سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ وہی لوگ ہیں, یہ اشرافیہ صرف اور صرف وہی لوگ ہیں. جب یہاں گورا تھا تو یہ تمام کے تمام وڈیرے بھی, یہ جرنیل بھی, یہ تمام کے تمام یہ وہ لوگ تھے جو برطانوی دور میں ان لوگوں کے ساتھ تھے. اور یا پھر برطانوی دور کے بعد جو اس اسٹیبلشمنٹ میں شامل ہوئے ہیں, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو انڈوز کیا, اس پورے نوشن کو, کہ یہاں پر جو غریب ہیں ان کو مزاروں کی طرح ٹریٹ کیا جائے. ہم چودھری ہیں اور یہ نیچ طبقے کے لوگ ہیں, یہ اچھوت ہیں, ان کے حقوق غصب کیے جا سکتے ہیں, ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. ہم بیٹھیں گے تخت پر, یہ نیچے بیٹھیں گے اور ہمیں کہیں گے بادشاہ حضور جو آپ کا حکم ہوگا. یہ نہیں ہوگا. اگر یہ ہوگا تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا, نہ یہ چل سکتا ہے. ابھی آپ نے کوشش یہ کی ہے کہ پشتونوں کے اوپر اس طرح کا کریک ڈاؤن ڈال کے یہ پشتون, اب جب اسلام آباد میں دھرنا ہوا ہے کوئی پاکستان مخالف نعرہ نہیں تھا وہاں پر, وہ دستوری حقوق کی بات ہو رہی تھی. آپ نے ان کے ساتھ مذاق کر کے, ان کی توہین کر کے اور اپنے رویے نہ بدل کے ان میں غصہ پیدا کیا تاکہ وہ غصے میں آ کے کوئی پرتشدد راستہ اختیار کریں. انہوں نے اس کے باوجود پرتشدد راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ اپنی تحریک چلائی. وہ تحریک آگے بڑھی
تو یہ بڑی واجبی سی بات ہے. اور بڑی ابھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو پشاور کا جلسہ تھا اس میں کیوں نعرے لگے تھے فوج کے خلاف اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں, امیجن کریں کہ آپ پشاور میں جلسہ کر رہے ہیں, اس علاقے میں میڈیا کوریج بند کر دی جاتی ہے, وہاں جو آنے والے لوگ ہیں ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں, وہاں جو آپ کے تحریک کے کارکن ہیں انہیں دھمکایا جاتا ہے, ان کو غیر نامعلوم افراد کی طرف سے فون آتے ہیں. اس کے بعد جب آپ وہاں پر جلسہ کرنے شروع کرتے ہیں, اس علاقے کا انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے, آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ایک انسان خود سمجھ لے, بڑے سادہ سی بات ہے, کوئی منطقی کوئی فلسفے کی بات نہیں ہے. غصہ پیدا ہونا اور جذباتی ہونا یہ بڑی عام سی بات ہے. میں اگر اپنے جمہوری اور دستوری حقوق کے لیے باہر نکلوں, اور وہ ریاست جس نے دستوری اور جمہوری حقوق مجھے پرووائڈ کرنا ہے, جس نے انشور کرنا ہے, جس نے گارنٹی کرنا ہے, وہ مجھ سے یہ بنیادی میرا حق بھی چھین لے کہ میں احتجاج کروں, یعنی آپ مجھے روٹی نہ دیں, آپ مجھے تعلیم نہ دیں, آپ مجھے صحت نہ دیں, آپ مجھے بنیادی حقوق نہ دیں, آپ میرے بچوں کا مستقبل برباد کریں, اور اس کے بعد میں باہر نکلوں شور مچانے کے لیے, تو آپ میری آواز بھی چھیننے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ میں جذباتی بھی نہیں ہوں گا, مجھے غصہ بھی نہیں آئے گا, میں آپ کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہوتا انسانی معاشروں میں, ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کر رہے ہیں آپ راستہ, یہ راستہ وہ راستہ ہے کہ آج یہ جو آپ نے پاکستان مخالف تو ابھی نہیں, لیکن جو ریاستی اداروں کے حوالے سے غصے پر مبنی جو نعرے ہیں یہ آپ نے سنے ہیں. اگر آپ یہ رویہ جاری رکھیں گے تو یہی لوگ پاکستان کے خلاف بھی بات کرنا شروع کر دیں گے, پھر اداروں سے بات آگے بڑھ جائے گی, پھر تشدد کا راستہ شروع ہو جائے گا. خدا کا واسطہ ہے, یہ جو لوگ باہر نکلے ہیں ان سے پرامن اور سیاسی انداز سے بات کریں, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ آپ نے راستہ وہی استعمال کیا جو آپ نے بلوچستان میں یا بنگال میں استعمال کیا تھا, جس طریقے سے آپ نے پاکستان کے دیگر علاقوں میں کریک ڈاؤن کر کے اور سیاسی جو لوگ تھے ان کو بالکل آپ نے ختم کر دیا, یہ راستہ اگر آپ نے کرنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ ایک غیر مشروط طور پر اس ملک کو اس طرف لے جائیں گے کہ پھر وہاں سے واپسی نہیں ہو سکے گی. نہ صرف دستور ٹوٹے گا بلکہ ملک بھی ٹوٹ سکتا ہے. یہ بقا کا معاملہ ہے. ابھی ایک دوست نے لکھا کہ آپ بہت متحرک ہیں, مجھے دال میں کچھ کالا لگتا ہے. میں اس لیے متحرک ہوں کہ میں لکھا رہی ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ اس زمین پر ابھی اور خون گرنے والا ہے. آپ مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں خاموش ہو جاؤں, میں آنکھوں پہ پٹی باندھ لوں اور کانوں میں رول ٹھونس لوں. آپ کو لگتا ہے کہ میں جرمنی میں بیٹھا ہوں, میں بڑا پرسکون زندگی گزار رہا ہوں, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس لیے ضرورت پڑی ہے کہ میں وہاں انسانوں کا خون دیکھ رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک لکھاری ہے, میرے پاس تو بندوق نہیں ہے, میرے پاس تو کوئی کلیشنکوف نہیں ہے, میرے پاس کوئی لاٹھی یا ڈنڈا تو نہیں ہے, نہ میرے پاس وردی ہے, نہ میرے پر کوئی دفتری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے ملک کے اپنے قوم کے لوگوں کو بچانے کی کوشش کروں. لیکن یہ اخلاقی ذمہ داری ہے میری. میں اپنے بچے کو, جب میرا بچہ مجھ سے سوال پوچھے گا کہ آپ اس دور میں موجود تھے اور خدا نے آپ کے ہاتھ میں قلم رکھا تھا تو آپ نے کیا واپس کیا ہے, آپ مجھے بتائیے, میں اپنے بچے کو جواب کیا دوں گا؟ آج سے 10 سال بعد یا 20 سال بعد جب وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ آپ کا ملک جب بربادی کی طرف جا رہا تھا, تباہ ہو رہا تھا, آپ لکھاری تھے, آپ نے کیا کیا تھا, تو کم سے کم میں اسے بتا سکوں گا کہ میں نے اپنی طاقت کے مطابق پوری جان لگا کے اس قوم کو اور اس ملک کو بچانے کی کوشش کی تھی. لیکن اس وقت ہم پنجابی, پشتون, سندھی, مہاجر اور جانے کون کون سے خانوں میں بٹے ہوئے تھے اس اشرافیہ کی وجہ سے, جس نے 70 سال سے ہمیں قوم بنانے کی بجائے دستور کی بالادستی کر کے, حقوق دینے کی بجائے ہمیں خوف زدہ کر کے, ہمیں دراڑوں میں بانٹ کے, ہمیں مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کے ہمارے حقوق بھی غصب کیے, ہمارے وسائل بھی چوسے. یہ وہی وسائل چوسنے کا سلسلہ ہے جو برطانوی دور میں لندن جایا کرتے تھے. اس کے بعد برطانیہ کا دور جب چلا گیا, وہ گورے چلے گئے اور یہ سخت سکن والے اور ڈارک سکن والے لوگ آ گئے. لیکن اس کے باوجود وسائل اسی شدت سے بلکہ اس سے زیادہ شدت سے چوسے جاتے رہے. گورا جب آتا تھا ہمارے وسائل چوسنے کے لیے کم سے کم پٹری ڈال دیتا تھا, ریل بنا دیتا تھا, بندرگاہ بنا دیتا تھا, اسکول بنا دیتا تھا, جامعات بنا دیتا تھا, کالجز بنا دیتا تھا. لیکن انہوں نے صرف وسائل چوسے اور نہ ہمیں کوئی کالج دیا, نہ ہمیں کوئی یونیورسٹی دی, نہ ہمیں کوئی تعلیم دی, نہ ہماری صحت کا کوئی نظام بنایا. قوانین وہی ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے بنائے ہوئے تھے یا گوروں کے بنائے ہوئے قوانین تھے, ان پر یہ ملک چل رہا ہے. اور آزادی کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. بڑی بے شرمی سے آدھا ملک توڑوانے کے بعد یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے. دشمن کے آگے ہتھیار ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہماری فوج ناقابل شکست ہو گئی ہے. پاکستان کی اندر دیگر ملک آ کے آپریٹ کرتے ہیں, ڈرون کرتے ہیں, ہمارے لوگ مارتے ہیں, اور ہمیں کہا جاتا ہے جی پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہیں. اس نوشن سے اس قوم کو نکالیں اب. اور یہ قوم اور خاص طور پر پنجاب کے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اب یہ جو 70 سال سے اس ملک کو توڑنے کا سلسلہ جاری ہے, اور آپ, میں, ہم سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں, اس لیے کہ ہم ہمیشہ اس سیٹ پر رہے ہیں جس سیٹ سے اس ملک کو بچایا جا سکتا تھا, اور ہم نے ہمیشہ بڑی بے شرمی سے, بے حیائی سے, بلکہ بے غیرتی سے یہ سب ہونے دیا ہے. اپنے لوگوں پر ظلم بھی ہونے دیے ہیں. مجھے
مجھے بڑی اب احمد فراز کی ایک نظم یاد آتی ہے، اور یہ اس دور میں لکھی ہوئی تھی، اور یہ شرم کی بات ہے کہ 80 کی دہائی میں لکھی ہوئی نظم آج بھی اپنی جگہ پر ویسی کی ویسی کھڑی ہے، اور یہ میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور اس کو سن لیجئے گا. اور یہ صرف نظم نہیں ہے، یہ اس ملک کی تاریخ بھی ہے. میں نے اب تک تمہارے قصیدے لکھے اور آج اپنے نغموں سے شرمندہ ہوں، اپنی شعروں کی حرمت پہ ہوں منفعل، اپنے فن کے تقاضوں سے شرمندہ ہوں، اپنے دلگیر پیاروں سے شرمندہ ہوں. جب کبھی میری دل ذرائے خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، جب بھی قاتل مقابل سفارہ ہوئے، سرحدوں پر میری جب کبھی رن پڑا، میرا خون جگر تھا کہ حرف ہنر، نظر میں نے کیا مجھ سے جو بن پڑا. آنسوؤں سے تمہیں الوداعیں کہیں، رزم گاہوں نے جب بھی پکارا تمہیں، تم ظفر مند تو خیر کیا لوٹتے، ہار میں بھی نہ جی سے اتارا تمہیں. تم نے جا کے عوض آبرو بیچ دی، ہم نے پھر بھی کیا ہے گوارا تمہیں. سینہ چاکانے مشرق بھی اپنے ہی تھے، جن کا خون منہ پہ ملنے کو تم آئے تھے. مامتاؤں کی تقدیس کو لوٹنے یا بغاوت کچلنے کو تم آئے تھے. ان کی تقدیر تم کیا بدلتے، مگر ان کی نسلیں بدلنے کو تم آئے تھے. اس کا انجام جو کچھ ہوا سو ہوا، اس کا انجام جو کچھ ہوا سو ہوا. شب گئی خواب تم سے پریشاں گئے، کس جلال و رونت سے وارد ہوئے، کس خجالت سے تم سوئے زندہ گئے. یاد ہوں گے تمہیں پھر وہ ایام بھی، تم اسیری سے جب لوٹ کر آئے تھے. ہم دریدہ جگر راستوں میں کھڑے، اپنے دل اپنی آنکھوں میں بھر لائے تھے. اپنی تحقیر کی تلخیاں بھول کر تم پہ توقیر کے پھول برسائے تھے. جن کے جبڑوں کو اپنوں کا خون لگ گیا، ظلم کی سب حدیں پاٹنے آ گئے. مرگے بنگال کے بعد بولان میں شہریوں کے گلے کاٹنے آ گئے. آج سرحد سے پنجاب و مہران تک تم نے مقتل سجائے ہیں. کیوں غازیو اتنی غارت گری کس کی ایما پہ ہے؟ کس کے آگے ہو تم سرنگوں غازیو؟ کس شہنشاہ علی کا فرمان ہے؟ کس کی خاطر ہے یہ کشت غازیو؟ تم نے دیکھے ہیں جمہور کے قافلے، ان کے ہاتھوں میں پرچم بغاوت کے ہیں. پپڑیوں پہ جمی پپڑیاں خون کی، کہہ رہی ہیں یہ منظر قیامت کے ہیں. کل تمہارے لیے پیار سینوں میں تھا، اب جو شعلے اٹھے ہیں وہ نفرت کے ہیں. اب تو شاعر پہ قرض اس مٹی کا ہے، اب قلم میں لہو ہے سیاہی نہیں. خول اترا تمہارا تو ظاہر ہوا، پیشہ ور قاتلو تم سپاہی نہیں. اس ملک کے تمام لوگ یہ سمجھ لیں، اس ملک کو اگر آپ نے زندہ رکھنا ہے، اس کو بچانا ہے، تو اس کا واحد راستہ اس ملک کا سب سے مقدس دستور ہے، اس ملک کا سب سے مقدس دستاویز ہے. اس ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں پنجابی، سندھی، بلوچ، پشتون، مہاجر اور تمام برادریاں دستور اور قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گی، اس لیے ان کو برابری کے حقوق ملیں گے. یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ اس ملک میں ایک برادری یا دو برادریاں اس ملک کو چلائیں یا چلانے کی کوشش کریں اور باقی لوگ حقوق اور ریاست کہتے مر جائیں. ہزارہ کے لوگ وہاں کھڑے اپنے لاشیں اٹھا کے وہ ملک سے، قوم سے اپنے جائز حقوق، اپنی جائز سلامتی مانگیں، انہیں گولیاں ماری جائیں. ہر روز وہاں پر جتنے بھی جو کئی ہزارہ لوگ ہیں جو دنیا کے مختلف علاقوں میں ملتے ہیں اور صرف ایک بات کہتے ہیں کہ اس علاقے میں، کوئٹہ میں رہنے والے ہزارہ میں شاید ہی کوئی گھر ہو جس کا کوئی بندہ نہ مرا ہو. اس آبادی کا ایک بڑا حصہ ختم کر دیا. اور کبھی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی فلاں وہ تو پاکستانی ہی نہیں ہے. جو 200 سال سے اس زمین پر رہ رہے ہیں، جن کے پاس پاکستان کی شہریت ہے، اگر وہ بھی پاکستانی نہیں ہے تو صاحب پھر پاکستانی یہاں پر رہے گا کون؟ اگر سندھ کے لوگ، ان کو آپ ڈاکو اور غدار کہیں گے، اگر مہاجروں کو آپ انڈین ایجنٹ کہیں گے، اگر آپ پشتونوں کو افغان ایجنٹ کہیں گے، اگر آپ بلوچوں کو بھی انڈین ایجنٹ کہیں گے، اگر سرائکی بھی آپ کو ایجنٹ اور غدار نظر آئیں گے، اور آپ جو کشمیری ہیں وہ بھی آپ کو غدار، اور تو پھر اس ملک میں باقی کیا بچے گا؟ مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سی لوں کہ خطرہ میری جان کو ہے. روشنی کے شکاری ہیں نکلے ہوئے، وحشتوں کی ضرورت شبستاں کو ہے. وہ جو شمشیر میرے تحفظ کو تھی، وہ ہمیشہ میرا سر اڑاتی رہی. وہ جو معمور میری حفاظت پہ تھی، میری بندوق مجھ کو مٹاتی رہی. میں قلم کار تھا جس نے ہر حرف کو اپنی مٹی کی عظمت کا عنواں کیا. قوم کی سرنگونی کے احساس سے اپنے لفظوں کو وحشت پہ قرباں کیا. چپ رہا کہ میرے لفظ سچے سہی، خلقت شہر پر خوف طاری نہ ہو. سوچتا تھا کوئی سوچ کا زاویہ حاکموں کی سماعت پہ بھاری نہ ہو. پر میری چپ میں گھر میرا جلتا رہا، میری گلیاں کی خبریں اگلتی رہیں. میرے اپنے کئی گمشدہ ہو گئے، مسخ لاشیں تواتر سے ملتی رہیں. سلسلہ ہوسناک چلتا رہا، شہر جلتا رہا، دیس جلتا رہا. لوگ مرتے رہے، در اکھڑتے رہے، ایک کے بعد ایک گھر اجڑتا رہا. آج سندھو سے فاٹا تلک خون ہے. میرے کشمیر بولان سنسانیاں، میرے شہروں میں ہیں عسکری ٹولیاں، میرے کھیتوں میں اگتی ہوئی گولیاں. مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، شہر میں زخم پر چیخنا جرم ہے.
ظالموں کو سہولت مہیا کرو، سوچنا جرم ہے، بولنا جرم ہے، گمشدہ دوستوں کی شکایت نہ ہو، مسخ لاشوں پہ کوئی عبارت نہ ہو، شعر کہتے رہو گیسو زلف کے، خاک اڑنے کی لیکن حکایت نہ ہو، میرے احباب مجھ کو بتاتے نہیں، کیا میرا دیس بس خواب رہ جائے گا، ہو جو محدود پنڈی سے لاہور تک، کیا میرا ملک پنجاب رہ جائے گا، مشورہ ہے مجھے میرے احباب کا، ہونٹ سیدوں کہ خطرہ میری جان کو ہے۔ اگر اس ملک کو قائم رکھنا ہے تو یہاں جمہوریت کو اس کے اصل رنگ میں، دستوری رنگ میں لاگو کرنا ہوگا، تمام کے تمام اداروں کو دستور کے نیچے آنا ہوگا، وہ چاہے جوڈیشری ہو کہ فوج ہو، وہ اسکول انتظامیہ ہو کہ فلاں، وہ تمام کے تمام دستوری دائرے میں رہیں گے تو یہ ملک قائم رہے گا۔ تمام کے تمام اقوام جو اس ملک میں رہتی ہیں ان کے حقوق، ان کی روایات، ان کی زبانوں، ان کی ثقافتوں، ان کا تحفظ کرتے ہوئے انہیں برابر اور مساوی کے حقوق ملیں گے تو یہ ملک قائم رہے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اور راستہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ اس وقت پنجاب کے لوگوں سے میری بڑی واضح انداز سے درخواست بھی ہے اور گزارش بھی ہے، اور وہ یہ کہ وہاں تالاب بنا ہے، وہاں راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے ہیں، وہاں جہنم اگایا ہے اس راستے پر، وہاں بسیں چلنا بند ہو گئی ہیں، اس طرف رکشہ جانا بند ہو گئے ہیں، اس طرف موبائل کے سگنل بند ہو گئے ہیں، اس طرف دنیا کی تمام فوج اور پولیس لگا دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس جگہ پہنچنا ہے اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ پاکستان میں دستور اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہم نہ کسی ادارے کی بات سنیں گے، نہ پروپیگنڈا کی بات سنیں گے، نہ کسی اور ملک کی ہمیں ہدایات درکار ہیں۔ اس ملک کی بقا، اس ملک کی سلامتی اسی میں ہے کہ اس ملک کے لوگ پرامن اور دستوری اعتبار سے یا لحاظ سے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں، اور اگر یہ معاملہ اس طرح چلتا رہا تو یہ ملک نہ صرف ملک کو نقصان ہوگا اور دستور کو نقصان ہوگا اور فیڈریشن کو نقصان ہوگا، بلکہ یہاں پر اس زمین پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا خون گرنے والا ہے۔ پنجابیوں، پشتونوں، سندھیوں، بلوچوں اور دیگر اقوام جو اس دھرتی کے لوگ ہیں، ان کے درمیان نفرت کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ایسی جنگ نفرت کی شروع ہو جائے گی، ایک ایسا پیڑ اس نفرت کا لگ جائے گا جو پھر ہمارے اگلی نسلوں کے خون سے بھی یہ پیڑ نہیں بجھے گا، اس کی آگ نہیں بجھے گی۔ اس لیے آگ پر خون ڈال کر اس کو بڑھوتی دینے کی بجائے بہتر یہی ہے کہ اس آگ پر محبت کا پانی ڈال کے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں۔ پنجاب کے لوگ ہر صورت میں اس جلسے میں پہنچیں۔ آپ کو کہیں اختلاف ہوتا ہے، آپ اپنے دستوری اعتبار سے آپ اپنا اختلاف بھی ریکارڈ کرا سکتے ہیں، لیکن یہ کسی صورت جائز نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر ان لوگوں کو اس وقت جب ان کے اوپر پوری کی پوری ریاست اپنی طاقت استعمال کر رہی ہے، فورسز استعمال کی جا رہی ہیں، ISI اور MI کے لوگ ان لوگوں کو انٹیروگیٹ کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو دھمکا رہے ہیں، فوج کے لوگ جنہیں یہ انشور کرنا چاہیے کہ اس ملک کے دستور کو ہم اوپر رکھیں گے، اس ملک میں تمام شہری آزادیاں وہ برقرار رہیں گی، یہ جوڈیشری جو ہر روز ایک سو نوٹس لیتی ہے، یہ کبھی انشور نہیں کرے گی کہ اس ملک میں بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری اور پابندی ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور اس ملک میں دستور کی بالادستی ان کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اس پر کوئی سو موٹو ایکشن نہیں ہوگا۔ سمجھ لیجئے کہ 1%، 1.5% لوگ ہیں، یہ کسی صورت آپ کو نہ حقوق دیں گے، نہ آپ کی جمہوری یا دستوری مطالبات ان کو سننے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے پاکستان کے لوگ، وہ پنجابی ہوں یا دیگر اقوام کے لوگ، ہر صورت میں جو لاہور میں اس وقت موجود ہے وہ وہاں پر پہنچے، اور جو لاہور سے باہر ہے وہ لاہور جا کے پہنچے، لیکن اس جلسے میں پاکستان کے تمام رنگ کسی گلدستے کی طرح نظر آنے چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اب کوئی آپ کے کمنٹس ہیں تو میں بعد میں پڑھ کے آپ کو لکھ کر جواب دے دوں گا۔ آداب۔